اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من الجمود ولا یقدیہ لیتاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی الواقف بجميع السیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسین بقائے دین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے شروع کیا تھا وہ الحمدللہ آگے بڑھتا ہوا آج اپنی 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. محرم الحرام کی 8 کو ایک خاص نسبت ہے ہمارے ایام ازاں میں. نوعاً برصغیر پاک و ہند میں 8 محرم کو تذکرہ علمدار کربلا، تذکرہ ساقی اتاشا، تذکرہ ابو الفضل العباس کیا جاتا ہے. وہ ذات کہ جس ذات اور جس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمارا شعور، ہماری فہم و فراست کہاں اور ذات بابرکت ابو الفضل العباس کہاں. ہم تو ان کی ذات کے معرفت کے کچھ گھونٹ لینے کے لیے محتاج ہیں ان زیارت ناموں کے، ان جملوں کے جو یا تو چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی زبان بابرکت سے نکلے، یا وہ جملے جو امام صادق علیہ السلام نے کہے. اور کس طرح سے امام صادق علیہ السلام کے جملے بتاتے ہیں کہ امام مقام شامخ ابو الفضل العباس کیا تھا اور کن امتحانات سے گزرا، کس طرح سے تاریخ وفا رقم کر دی اس فرزند ابو طالب نے، اس فرزند علی ابن ابی طالب نے، کہ جس کے بعد وفاؤں پر جب وفا کا تذکرہ آتا ہے بقول مرحوم ذیشان حیدر جوادی کے کہ جب کبھی میں نے نام عباس لکھا دیر تک، جب کبھی میں نے نام عباس پڑھا دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی رہی. حقیقت ہے اس نام کے ساتھ جڑ گیا. جس طرح سے جب ہم شبیہ تبرکات میں علم ابو الفضل عباس کو برآمد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس کی یاد میں. اسی طرح سے جب نام ابو الفضل عباس لیا جاتا ہے تو وفا کا ایک تصور ہمارے ذہن کے اندر واضح ہو جاتا ہے. جب تک رہی جان جسم میں سینے میں رہا دم، ریتی پہ نہ گرنے دیا اسلام کا پرچم. عاشور کی وہ شام، وہ سناٹے کا عالم، اور فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم، اور سویا ہوا رن میں اسد اللہ کا زیغم، اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. آج کا دن تو اپنے اندر ایک ایسی عظیم نسبت سموئے ہوئے ہے کہ جس ذات بابرکت کے بارے میں بات کرتے وقت انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح سے بات کرے.
سید الشہداء کے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو امام کے عمل کے اعتبار سے، امام کی گفتار کے اعتبار سے منحصر بے فرد تھی۔ اور بعض جملے ایسے ہیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ وہ جملہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے صبح سے لے کر عصر تک کسی کے لیے نہیں دہرایا۔ بعض باتیں ایسی ملتی ہیں جو محسوس کرواتی ہیں کہ ابا عبداللہ کے لیے، ابا عبداللہ کے لیے جس شخص کے لیے یہ بات کریں وہ شخص کتنی اہمیت اور کتنی قربت کا حامل ہے۔ جس طرح سے بس اوقات میں ان جملوں کو پڑھتی ہوں جنہیں شہید مرسا مطہری نے مقتل میں بھی بیان کیا۔ میں نے اردو کتاب کا ریفرنس عمدن دیا ہے، ورنہ ہمارے مقاتل میں یہ جملے موجود ہیں کہ جب دم رخصت امام عالی مقام نے اپنی کمسن بچی کو جو ہے وہ اس کے آنسو پہنچے اور کہا لا تحرقی قلبی بدم، ایک اپنے آنسوؤں سے دل کو آگ نہ لگا۔ یہ عبارت، یہ استعارہ کہ آنسوؤں سے دل کو آگ نہ لگا، یہ ابا عبداللہ نے کے کلام میں آپ کو بہت آسانی سے نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے ایک جملہ ایسا ہے جو ابا عبداللہ نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک صرف ایک ذات کے لیے استعمال کیا، بنفسی انت ارکب یا اخی، میری جان تم پر قربان ہو جائے، سوار ہو جاؤ۔ کیا جاہو حشم ہوگا ابو الفضل عباس کا کہ ابا عبداللہ الحسین اس طرح سے اپنی زبان بابرکت سے بیان کرتے ہیں۔ مقاتل کی اور تاریخوں کی روایات کے مطابق 26 ہجری ولادت ہے ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ام البنین کا یہ لال پروردگار نے امیر المومنین، اور بہرحال ابو الفضل عباس کی ولادت سے پہلے جو شادی کے اعتبار سے اور شادی کے لیے خاندان یعنی دلہن کے خاندان کے انتخاب کے اندر جو روایت ہے عقیل کے اور امیر المومنین کے درمیان بین جو مکالمہ ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ کس قدر امیر المومنین حساس تھے اس فرزند کی ولادت کے لیے اور پیدائش کے لیے۔ اور اس کے بعد جب 26 ہجری کے اندر ولادت ہوئی ہے، بعض روایات کی روح سے تقریباً 20 سال کا سن و سال تھا ابو الفضل عباس کا جب ان کا اخت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ پڑھایا، اور خدائے عز و جل نے اس ازدواج کے نتیجے میں مشہور روایات کو اب میں لے رہی ہوں، میں روایات کے اختلاف کے میدان میں دو وجوہات کی بنا پر داخل نہیں ہونا چاہتی۔ ایک تو یہ کہ میری علمی بساط اتنی نہیں ہے، جو کچھ روایات کا اختلاف نظر سے گزرتا بھی ہے تو بعض اوقات یہ سوچ کر کہ بات پھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، اور دوسرے بہرحال میرے پاس دامن وقت میں ایک لمیٹڈ گنجائش ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی اسی مدت کو مکمل کرتے ہوئے اپنے ایک پیغام کو پہنچاؤں۔ روایات تواریخ نقل کرتی ہیں کہ 4 بیٹے اور ایک صاحبزادی خدائے عز و جل نے دی۔ بعض مورخین نے صاحبزادی کا نام حدائق الانس نقل کیا ہے، اور جناب لبابہ وہ خود آلریڈی ایک سپہ سالار کی بیٹی رہی ہیں، اگرچہ عبید اللہ ابن عباس نے اپنے خاتمے کو کوئی اچھا اپنی زندگی کو کوئی اچھا اینڈ نہیں دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عباس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کی سرداری میں جب معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے اس کا نمائندہ بصر بن ارطاط آیا اور کس طرح سے انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کی پشت کو خالی کر دیا، لیکن تواریخ کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ سی ہے کہ جب جناب لبابہ اپنے باپ کے گھر میں تھیں اور حاکم شام کے ایک سفاک اور ملعون قسم کے سپاہی نے بلکہ کمانڈر نے بصر بن ارطاط جس کا نام تاریخوں میں نقل کیا گیا ہے، ان کی والدہ کی گود میں ان کے 2 کمسن بھائیوں کو ذبح کر دیا تھا، جس کے بعد سے ان کی والدہ بہرحال ذہنی طور پر بڑی پریشان حال رہنے لگ گئی تھی، اور باپ کے گھر میں بھی انہوں نے دیکھا سپہ سالار باپ تھا، گرچہ اس نے میں نے کہا نا انہوں نے اپنا آخری مرحلے میں اپنی وفاداری کو بدل لیا، لیکن بہرحال خاندان بنو ہاشم کی بیٹی ہیں، عبید اللہ ابن عباس کی صاحبزادی ہیں، اور بیاہ کر جب آئی ہیں خاندان علی کے اندر، یعنی عباس کے خاندان سے بیاہ کر امیر المومنین کے خاندان کا حصہ بنی ہیں، اور پھر ایسے شخص کی زوجیت میں آئی ہیں جو شخص ہمیشہ آمادہ رزم رہا ہے اور جو جانتا ہے کہ اس کی ولادت کا ایک پورا پس منظر ہے،
جس طرح سے کہ ہم مصائب کے باب میں کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کو یاد دلایا بعض اصحاب پیغمبر نے کہ آپ کو یاد ہے آپ کے پدر بزرگوار نے آپ شادی کے لیے آپ کی والدہ کا انتخاب کیوں کیا تھا. اور یہ بات بھی تقریباً آلموسٹ طے ہے کہ یہ بات 100% کنفرم ہے کہ امیر المومنین نے جناب سیدہ کے بعد دوسری شادی امامہ بنت ابی العاص سے کی ہے اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے کی ہے. اور تاریخوں سے ایسا لگتا ہے کہ جو جناب ام البنین کے ساتھ ان کا عقد ہے وہ 25 ہجری کے اندر ہوا ہے. شہادت سیدہ کونین 11 ہجری ہے. اس دوران امیر المومنین امامہ بنت ابی العاص سے شادی کر چکے ہیں. ظاہراً امیر المومنین اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کر چکے ہیں. یا یہ چوتھی شادی بنتی ہے امیر المومنین کی یا یہ 5ویں شادی بنتی ہے امیر المومنین کی. میں اب وہ امیر المومنین کی شادیوں کی بحث میں بالکل بھی نہیں جانا چاہ رہی، لیکن ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس شادی کا، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس بچے کی ولادت کے اعتبار سے امیر المومنین کی حساسیت کا، سینسیٹیوٹی کا. اور سامنے سے جو بہو بیاہ کر لائی گئی ہے اس خاندان میں لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس، وہ بھی بہرحال ایک ایسے خاندان کے ساتھ تعلق ہے جو خاندان جو ہے وہ اسلام کی خاطر سالوں برسر پیکار رہا ہے. اور جب بیاہ کر آئی ہیں ابوالفضل عباس کے گھر میں تو خدائے عز و جل نے جو فرزند عطا کیے ہیں، روایات جس طرح سے کہ نقل کرتی ہیں کہ جب میدان کربلا کے اندر گئے ہیں اور بہرحال سید الشہداء کے ساتھ کون سا موقع ایسا ہے جہاں ابوالفضل عباس نہیں ہیں. میں نے یہ جملے اپنے بزرگان سے سنے ہیں، میں نے یہ جملے تاریخ میں اس انداز سے نہیں پڑھے، لیکن اپنے بزرگان ہی کو، بزرگان بر صغیر پاک و ہند ہی کو ہدیہ کروں یہ جملے کہ 9 اور 10 کی درمیانی رات جب ابا عبداللہ الحسین نے چاہا کہ عمر سعد کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے اور ایک رات کی مہلت لی جائے، تو امام نے عمر سعد کو مذاکرے کی جب دعوت دی ہے تو عمر سعد کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ اے حسین، خیمے سے جب میں نکلوں گا تو صرف میں ہوں گا اور میرے ساتھ میرا ایک بیٹا ہوگا، اور جب تم اپنے خیمے سے نکلو گے تو تمہارے ساتھ بھی تمہارا کوئی بھتیجا بھانجا کوئی نہیں ہوگا، صرف تمہارے ساتھ بھی ایک بیٹا ہوگا. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے نامور بزرگان نے یہ جملے نقل کیے کہ جب سید الشہداء مذاکرے کے لیے اور ایک رات کی مہلت کی بات کرنے کے لیے خیمے سے نکلے تو اب سید الشہداء کو محسوس ہوا کوئی ہے جو پیچھے ہے. مڑے اور دیکھا پیچھے ابوالفضل عباس ہیں. کہا عباس، تم نے تو سنا تھا کہ عمر سعد نے کہا ہے کہ جب ہم بات چیت کرنے کے لیے آئیں گے تو کوئی نہیں ہوگا، صرف میرا ایک بیٹا ہوگا اور اس کا ایک بیٹا ساتھ ہوگا. وہ دیکھو عمر سعد ہے، عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا حفظ ہے، اور جیسے سید الشہداء تھے، سید الشہداء کے ساتھ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو حضرت عباس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ایک جملہ کہا مولا آپ دیکھیے عمر سعد کا ذاتی غلام اس کے پیچھے قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے آ رہا ہے. عمر سعد کا غلام حق کے غلامی ادا کرے. یہ غلام کس طرح سے حق کے غلامی کو اس طرح سے گویا بھلا دے اور واقعاً تاریخ ڈھونڈ کر دکھائے اس ذات بابرکت کی مثال جس کے لیے چوتھے امام نے کہا میرے چچا عباس کو شہدائے محشر میں وہ مقام حاصل ہوگا کہ شہدائے محشر رشک کریں گے مقام ابوالفضل عباس پر. کربلا میں صرف جناب ابوالفضل عباس کی شہادت نہیں ہے، جناب ابوالفضل عباس کے ساتھ ابوالفضل عباس کے 2 بیٹوں کی شہادت ہے. اور کس قدر سخت تھا سید الشہداء کے لیے اس شہادت کو سہنا کہ جس کے لیے جیسے ہی آواز سنی تو کہا الآن انکسر ظہری وقلت بھی حیلتی وشمت بھی عدوبی، اب تو میری کمر توڑ گئے عباس. اور بہرحال واقع کربلا کے بعد اس عظیم شخصیت کی زوجہ 3 بچوں کو، ایک صاحبزادی جیسے کہ میں نے نام نقل کیا حدائق الانس، اور 2 بچوں کو لے کر واپس گئی ہیں کربلا کے میدان سے. میں شیخ ذبیح اللہ محلاتی کے ریاحین میں کربلا کی خواتین کا تذکرہ جب تفصیل کے ساتھ تھوڑا انہوں نے اشارہ کیا. اسپریڈلی ہمارے پاس بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو اسرائے کربلا پر ہیں.
یا الگ سے کربلا کی خواتین پر جو واپس پلٹ کر گئی ہیں ان کے اوپر ہے داستان. لیکن بعض تواریخ سے ایسا لگتا ہے 68 ہجری سے زیادہ کم خواتین ہیں جو زندہ رہی ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد. کربلا کے واقعے کے بعد زندہ رہنا آسان نہیں تھا عزیزان من. کربلا کے واقعے کے بعد میں نے اتفاق کے اپنی دوپہر کی مجلس میں مومنات کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھی. ایک جملہ میں نے کہا کبھی کربلا کو ایک ماں کی نگاہ سے تو دیکھیں. آپ کو احساس ہوگا کربلا کے بعد زندہ رہنا کتنا بڑا امتحان تھا. ہم کربلا کی جب خواتین کو دیکھتے ہیں، جناب مسلم کی زوجہ رقیہ کے بارے میں صرف انسان سوچتا ہے اور انسان کا پورا وجود لرز جاتا ہے. 5 بچے لے کر گئی ہیں. ایک خاتون ہونے کے ناطے اتنا حق بنتا ہے میرا کہ میں یہ جملہ کہوں کہ وہ عورت جس نے 5 بچے پالے ہوں، پوسے ہوں، بڑے کیے ہوں، پروان چڑھائے ہوں، اس کی ساری زندگی کا دار و مدار ان 5 بچوں پر ہے. 5 بچوں کے لیے کھانا بنانا، 5 بچوں کی دیکھ بھال کرنا، 5 بچوں کی پرورش کرنا، 5 بچوں کو پروان چڑھانا. لیکن جب واقعہ کربلا کے بعد یہ خواتین واپس گئی ہوں گی، نوحہ تو یہ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے، لیکن نوحے کے جملے ان خواتین کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتے ہیں. اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے، اب لوٹ آؤ بھیا، اب لوٹ آؤ قاسم، اب لوٹ آؤ اکبر، اب لوٹ آؤ اصغر، اب لوٹ آؤ بابا، اب لوٹ آؤ غازی. بلا رہی ہے خواتین. یہ زبان حال ہے، ہم جانتے ہیں وہ خواتین بہت صبر کا، بہت ہی صابرہ تھی. لیکن آپ سوچئے جو خواتین اس طرح سے بچوں کو لے کر گئی ہیں اور جب واپس آئی ہیں تو اب ان کے ساتھ بچے نہیں ہیں. اور اس ذات کے بارے میں تو کیا کہوں کہ جس ذات کی مصیبت کو بیان کرنے کی تاب میرے اندر نہیں ہے. سید الشہداء کے پاس جب آ کر اس نے جہاد طلب کیا، امام ایک جملہ کہتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. آخری مرتبہ جب آئے ہیں اور امام نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، فنظر الی یمینہ و شمالہ، دائیں اور بائیں دیکھ کر مولا سے سر کو جھکا کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اتنے میں خیام حسینی سے العطش کی صدایں بلند ہوئیں. سید الشہداء کے پاس جب بچے بنو ہاشم کے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے دیکھے تو اب سید الشہداء نے صرف اور صرف پانی لانے کی اجازت دی. مجھے نہیں معلوم کن ہاتھوں سے علم دیا ہوگا، کن ہاتھوں سے سوار کرایا ہوگا. یہ ضرور تاریخ نے نقل کیا کہ ارکب یا اخی بنفس انت، میری جان تم پر قربان ہو جائے، اور عباس کو سوار کرا دیا. پہلے مرحلے پر جب عباس پانی کی جانب گئے ہیں، وہاں جہاں پر عمر سعد کے سپاہیوں نے گھاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پانی لینے کی خاطر جری اپنی جرت کو دکھاتے ہوئے جب پانی کی ترائی میں داخل ہوتا ہے. ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ بزرگان ممبر نے پڑھا کہ پانی چلو میں لیا اور پانی چلو سے پھینک دیا. یہ مرحوم جان حیدر جوادی علی اللہ مقاموں نے ایک مقام پر اپنا نظریہ بیان کیا ہے. کہا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری وجوہات لے کر آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حسین کی پیاس یاد آ گئی. یہ کیسی بات ہے؟ یاد وہ بات آتی ہے جو انسان بھلا دے. کہا ان کا ایک ذاتی نظریہ یہ کہ نجف کا رخ کیا اور آواز دی ہوگی شب 21 رمضان. بابا آپ نے کہا تھا اذا کان یوم عاشور واخوک الحسین عطشا اللہ تشرب الماء، اے میرے لال عاشور کا دن آئے گا، تمہارا بھائی پیاسا ہوگا، تم ترائی میں داخل ہو جاؤ گے، پانی نہیں پینا. اور اس سے ایک قدم آگے کا مرحلہ بیان کرتے ہیں آغا جوادی. فرماتے ہیں علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں وفاؤں کا اثر، گھوڑا پیاسا ہی نکل آیا علمدار کے ساتھ، اب مشق سکینہ لے کر واپس پلٹ رہے ہیں. اور ان ملعونوں نے کہا مل کر حملہ کریں گے بنو ہاشم کے اس شیر کو، اس قمر بنی ہاشم کو مشکیزہ پانے خیموں میں نہیں لے کر جانے دیں گے. جب فوجوں نے مل کر حملہ کیا
پہلا مرحلہ ہوا حملے کا، دانا بازو قلم ہوا، آواز دی جرینے واللہ انقطع تم جوانی۔ دوسرا حملہ ہوا، بہنا بازو قلم ہوا، مشق کے تسمے کو دانتوں سے تھام لیا۔ تیسری مرتبہ کسی لعین نے گھڑ سر پر لگایا اور عباس زمین پر گھوڑے کی سین سے زمین پر گرے۔ میرا سلام ہو اس وقت پر جب جناب ام البنین کی اس مرثیے کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب قبرستان بقیع میں 4 قبریں بناتی تھی، عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر کے نام لکھا کرتی تھی، اور جب کوئی عورت کہہ دیتی تھی ام البنین بس کر دو اب گھر چلی جاؤ، تو کہتی تھی ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی۔ آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری، جب تک کہ میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ایسی گود کہ اب کچھ نہیں رہی۔ دیکھا ہے جس نے حملہ عباس سے نامور تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے بزر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یا رب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر۔ بس مجھے کوئی اتنا بتا دے میرا عباس گھوڑے سے زمین پر کس طرح سے گرا تھا؟ ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، کیسا کرب ہے اس ماں کی بے قرار ممتا میں کہ بس مجھے کوئی بتا دے، کیا واقعاً تھا دست بریدہ میرا پسر؟ کیا واقعاً عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ کیسا سخت امتحان ہے۔ اور ادھر جب مشق سکینہ چھری، پھر سے یاد کرو مرحوم نشان درجوادی کو، وہ کہتے ہیں آپ نے کربلا میں دیکھا ہے ایک مقام کف ایمن کا ہے، ایک مقام کف ایسر کا ہے، ایک جگہ دانا بازو قلم ہوا یہ خیموں کے قریب ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں بانا بازو قلم ہوا وہ خیموں کے قریب ہے، لیکن جہاں پر عباس گھوڑے سے گرے وہ خیموں کے قریب نہیں ہے۔ کہا جب عباس نے دیکھا مشق سکینہ سدھ گئی، گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اپنے آپ کو مقبل کی جانب لے جانا شروع کیا، اور ایک مقام پر جب پشت فرس سے زمین کربلا پر گرے تو کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ علیہ منی سلام، آخر مولا آپ پر میرا غلام کا آخری سلام ہو۔ حسین بالین پر پہنچنے سے پہلے حسین نے بندے کمر کو تھاما اور آواز دی الان انکسر ظہری، اور حسین بھائی کی تلاش میں گئے۔ مجھے نہیں معلوم پہلے ہی مرحلے پر سید الشہداء اترے ذوالجناح سے، کسی چیز کو ابا کے دامن میں لیا، یہ عباس کا دانا بازو ہے، پھر کچھ قدم آگے بڑھے، پھر ایک چیز کو زمین سے اٹھا کر دامن ابا میں لیا، یہ عباس کا دوسرا بازو ہے، اور جب پہنچے دیکھا سامنے کڑی جوان بھائی زمین کربلا پر شانوں کو کٹائے لیٹا ہے، سر کو زانوں پر رکھا، عباس نے سر کو کھینچ لیا۔ اب عبداللہ نے کہا عباس کیا گوارا نہیں بھائی کے سر زانوں پر سر رہے؟ کہا مولا اس بات کا خیال ہے، پاس ادب یہ ہے غلام کا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ صرف ایک جملہ کہا مولا دست بریدہ ہو گیا ہوں، ایک آخری خواہش پوری کر دے۔ میرا دل چاہتا ہے میں مولا سے کہوں کس حسرت سے بھائی کی آخری خواہش سنی ہوگی۔ امام علی مقام نے کہا کہو عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا جس دن دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولی تھی پہلی نگاہ آپ کے چہرے انور پر گئی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دل چاہتا ہے آخری زیارت آپ کے چہرے کی کر لوں، ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے۔ مولا غلام کے ہاتھ صاف ہوتے تو غلام زحمت نہ دیتا، صرف ایک آنکھ کا خون صاف کر دے۔ حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا، ارباب ممبر کہتے سید الشہداء نے بھی کہا ایک خواہش میری بھی پوری کرو۔ غلام نے سر کو جھکا کر کہا مولا آپ حکم کرے۔ کہا ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے آواز کر دو، آواز تو دو، اخی کہا اور گردن ڈھلک گئے۔ پروردگارہ تجھے اس باوفا کا واسطہ، اس ساقی العطاشا کا واسطہ، اس سکائے کربلا کا واسطہ، اس ذات کا واسطہ جس کو جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے تو ہم کہتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد
اور محمد و آل محمد کے بعد ہم تجھے اس کربلا کے علمدار کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر، اور یہ ذکر بقول بعض اساتذہ کے، بعض بزرگان کے، یہ ذکر وہ ہے جو قلب نازنین امام زمانہ کو متوجہ کرتا ہے۔ میں نوعاً اگر جمعے کی ظہر میں کوئی مجلس پڑھوں تو ضرور اپنے زمانے کے امام کو دعوت دیتی ہوں اور کہتی ہوں مولا جہاں کہیں پر بھی ہے آئے، ہم تذکرہ ابوالفضل عباس کر رہے ہیں، آئے ہم آپ کو آپ کے چچا کا پرسا دیں کہ جو سیدانیوں کی ڈھارس تھی، کہ جن کے ہونے سے زینب کبریٰ کو مانتا، جس کے انتظار میں بنو ہاشم کے بچے ہاتھوں میں خشک کوزے لیے کھڑے رہے، جس کی لاش حسین خیموں میں نہ لائے، پروردگارہ تجھے ابو الفضل عباس باب الحوائج کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ ہماری ایک بہت ہی قابل احترام دوست ہیں، بہنوں جیسی دوست نے کسی بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں، پروردگارہ تجھے واسطہ ابو الفضل عباس کی عظمت کا، اس مقام کا، اس فضیلت کا جو خاندان پیغمبر کی نگاہ میں ان کی تھی۔ چوتھے امام جب حضرت عباس کے فرزند کو دیکھا کرتے تھے فاستعبرا، روایت کہتی ہے بسا اوقات آنسوؤں سے گریا کیا کرتے تھے۔ پروردگارہ اس کاشف الکرب کے صدقے میں اس مومنہ کی جو ہمارے مد نظر ہے، اور علی الخصوص اس مومنہ کی اور تمام مومنات کی پریشانیوں کو برطرف فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام مرحومین کے الخصوص میں اپنے مرحوم والدین اور مرحومین مد نظر کے لیے دعا گو، ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ اس محرم الحرام کو ہماری زندگی کا آخری محرم الحرام قرار نہ دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو کچھ ہم عزاداری کے نام پر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم سے یقیناً بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ابو الفضل عباس کے صدقے میں، ان کے علم کے صدقے میں پروردگارہ ہم تمام عزاداران نے ابا عبداللہ کے لیے دعا گو ہیں، الخصوص جو اسکاؤٹس کے نوجوان ہیں ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔